بزدار صاحب کی بھی چیزیں سامنے آ گئیں، خان صاحب کے سامنے بھی آ چکی تھی، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ یہ ہمارے پاس بیسٹ آف دا ایولز ہے بیسیکلی، کہ جو لوگ اویلیبل ہیں ان سے تو بہتر ہے کتنی کرپشن کر لے گا. تو بیسیکلی تو یہ ان کا آئیڈیا تھا. اینڈ میں میرے سے صرف غلطی یہ ہو گئی کہ 9 مئی تک میں نے ویٹ کیا. جس دن پرویز الہی صاحب کو انہوں نے صدر بنایا تھا میں نے استعفیٰ لکھ کے بھیج دیا تھا. تو شکر ہے کہ میں اس میں انوالو نہیں تھا 9 مئی کے انسیڈنٹ میں، نہیں تو میں خود گرفتاری دے دیتا. کچھ لوگ کر رہے ہیں منافقت، اور منافقت یہ ہے کہ وہ بس اپنا امیج بچانے کے لیے پیار بیٹھے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے ووٹ کو کیش کرانا چاہتے ہیں. میں تو آپ کو پتہ ہے سیدھی باتیں کرتا ہوں. اگر میں بھی یہ کر سکتا تھا، میں تو کوئی الیکشن بھی نہیں لڑنا تھا، تو میں پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھا، میں پارٹی میں ہوں، میں جنرل سیکرٹری شپ کی پوزیشن چھوڑ رہا ہوں، لیکن میں پارٹی کا ممبر ہوں. یار یہ واٹ از دس. میاں نواز شریف صاحب نے جب آرمی چیف کا اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا تھا تو میں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ یار آپ قومی اداروں کے ہیڈز کے خلاف بات نہیں کرتے. اب وہی بات اگر میری پارٹی کے لیڈرز اور لوگ کر رہے ہوں تو میرے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں نا. میں 1 سال سے ڈبل سٹینڈرڈز دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے. اصولاً مجھے پہلے چھوڑ دینا چاہیے تھا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما اور منسٹر بھی رہ چکے ہیں ہائر ایجوکیشن کے راجہ یاسر ہمایون صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. سر بتائیے گا، آپ نے بھی پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی اور ابھی سیاست سے آپ نے بریک لیا ہوا ہے. سر باقی لوگوں کی تو کچھ وجوہات ہیں کہ وہ جیل میں گئے اور پھر وہاں سے انہوں کی پریس کانفرنس ہوئی تو انہوں نے چھوڑی. سر آپ نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی، کیا وجہ لگی؟ موجودہ سیاست میں آپ رہنا نہیں چاہتے، کیا کہیں گے سر؟ پہلے اس کے اوپر کمنٹ کریں. پہلے تو میں کلیئر کر دوں کہ میں نے پالیٹکس چھوڑ دی ہے، تحریک انصاف چھوڑنا اور بریک نہیں لی، پالیٹکس چھوڑ دیا. آئندہ الیکشن نہیں لڑنا میں. مطلب کہ سیاست ہی خیر بات کہہ دی ہے. الیکٹورل پالیٹکس تو ڈیفینیٹلی. تو ویسے اس کے پیچھے کیا مقصد رہا آپ کا؟ کیونکہ آپ کا اپنا حلقہ ہے، آپ سی ایم کے بھی کینڈیڈیٹ رہ چکے ہیں، لوگ آپ کو سی ایم کے طور پہ بھی دیکھنا چاہتے تھے اگر میں اس طرح کہہ لوں تو ایک بڑی پیک پہ جا کے اور پھر یہ واقعہ ہوتا ہے 9 مئی کا، اس کے بعد سیاست ہی چھوڑ دی. وجہ کیا آپ کے لحاظ سے؟ پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ میں سسٹم میں سی ایم نہیں بنا. اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کیا تھا. دیکھیں میں کوئی سیاست میرے سے کوئی چھپی ہوئی نہیں تھی. جب میں نے خان صاحب کو جوائن بھی کیا تھا تو مجھے بڑی کلیئرٹی تھی کہ بڑا گند ہے پالیٹکس میں، اور میں نے خان صاحب کو ان خدشات کا اظہار بھی 2008-9 میں ہی کیا تھا. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یار ہم جیسے لوگ باہر بیٹھیں گے تو پھر ہم ٹھیک کیسے کریں گے. پر بہرحال میں نے ان کی بات مانی، اور بات یہی تھی کہ سسٹم میں رہ کے ہم نے نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. آبویسلی میں نے کوئی حریت پسند یا کوئی وہ کہتے ہیں ریولوشنری پارٹی جوائن نہیں کی تھی. ہمارا تھا ایجنڈا کہ سسٹم میں رہ کے آہستہ آہستہ کیا ہم تبدیلی لا سکیں گے، اور بڑی کلیئرٹی تھی. اور جب ہماری گورنمنٹ آئی تو خان صاحب کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے میرا نام کنسیڈر کیا سی ایم کے لیے. لیکن میں خود تب بھی یہ سمجھتا تھا، اور میں نے کئی دفعہ ٹی وی پروگرام میں کہا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ کسی ان ایکسپیرینسڈ بندے کو سی ایم ہونا چاہیے، کیونکہ پنجاب جیسے صوبے کو چلانے کے لیے آپ کو بڑا ایکسپیرینس چاہیے، پولیٹیکل ایکیومن چاہیے. اور پھر جس طرح کے لوگ تھے، کولیشن گورنمنٹ تھی جن کا اپنے پرویز الہی صاحب کی اپنی اپروچ تھی، اپنی سوچ تھی، وہ پی ٹی آئی کا منشور تو نہیں تھا، وہ کوئی چینج کے ایجنڈے پہ تو نہیں آئے تھے، تو ان کے ساتھ چلنا مجھے یقین تھا بڑا مشکل ہوتا. تو جس دن وہ بزدار صاحب سی ایم بنے میں نے تو اللہ کا شکر کیا کہ میں نہیں بنا. ویسے آپ جب حکومت میں تھے، اب جب بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ جو لوگ تھے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے نہیں کہہ لیں، اب وہ شامل ہے پاکستان تحریک انصاف میں، پہلے نہیں تھے، پرویز الہی صاحب ہی، انہوں نے بھی بڑا کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اس لہج پہ، اس مقام پر پہنچانے کا جو کہہ لیں کہ کس کے سر یہ جاتا ہے سارا معاملہ؟ کون لوگ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو اس مقام تک لیا؟ عمران خان کی اپنی غلطیاں تھیں یا پھر ارد گرد کے لوگ تھے جو قصوروار؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ رہے ہوں ان کی برائی کرنا جب آپ چھوڑ جائیں تو کسی خاندانی بندے کا کام نہیں ہے. اور وہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ کل تک آپ کے ساتھ ہوتے ہیں پارٹی تبدیل کرتے ہیں اور وہ اسی کی برائی شروع کر دیتے ہیں. میں ایک جنرل سی بات کروں گا. دیکھیں ہمارا نا اوریجنل نظریہ تو یہی تھا کہ سسٹم میں رہ کے چینج لے کے آئیں گے. انفارچونیٹلی بزدار صاحب کو سی ایم بنانا پڑا. میرا خیال اس کی جگہ شاہ محمود صاحب سی ایم ہوتے تو شاید ہماری ڈائریکشن کچھ اور ہوتی. وہ الیکشن ہار گئے. بزدار صاحب کو خود سمجھ کوئی نہیں تھی، نہ ان کو کوئی چینج کو تو تھے، مطلب لاسٹ ٹائم پی ٹی آئی میں آئے تھے. ہم لوگ جو کچھ تھوڑے سے لوگ تھے جو واقعی خان صاحب کے ایکچوئل ویژن کے ساتھ چلنا چاہتے تھے، اور خان صاحب نے بڑی بیک ہمیں سپورٹ کی شروع میں 2-3 سال. اس کے بعد بات یہاں پہ آ گئی کہ انہوں نے کہا یار ابھی تو اسی سے گزارا کرنا پڑے گا، اور بزدار صاحب کی بھی چیزیں سامنے آ گئیں، خان صاحب کے سامنے بھی آ چکی تھی، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ یہ ہمارے پاس بیسٹ آف دا ایولز ہے بیسیکلی، کہ جو لوگ اویلیبل ہیں ان سے تو بہتر ہے کتنی کرپشن کر لے گا. تو بیسیکلی تو یہ ان کا آئیڈیا تھا. اینڈ میں
اس کے بعد مجھے مایوسی تو تبھی شروع ہو گئی تھی کہ یار جب ہم چینج نہیں لا سکے, پولیس ریفارمز ہم نہیں کر سکے, ہمارا سی ایم ہی نہیں کرنا چاہتا پولیس ریفارم جو اس کی ایبلٹی نہیں ہے, جب ہم نے پٹوار سسٹم ٹھیک نہیں کرنا, ہم نے تعلیم میں جو چیزیں میں پازیٹیو کی 3 سالوں میں آپ کے سامنے وہ ریورس ہو گئیں. جب ہمارا پرویز الہی صاحب سی ایم بنے, آپ کے سامنے ہی ٹرانسفر سسٹم سارے, آپ کسی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ 3 مہینے میں جو کچھ میں نے 3 سال میں اچیو کیا تھا 3 مہینے میں انہوں نے اس کو ریورس کر دیا. پرائیویٹ لے کے کرپشن ساری ٹرانسفر تو ہو رہی تھی, وہ تو وہی نا آخری, پہلے تو میں نے کمپیوٹرائز کر دیا تھا, لیکن جب دوبارہ گورنمنٹ آئی, یہ جو آخری 3 مہینے تھے, یہ تو مجھے ہو رہا اس میں سوچتا تھا استعفیٰ دوں اور آئندہ الیکشن نہ لڑوں, کیونکہ ظاہر ہے آپ منسٹر ہیں, ذمہ داری تو آپ کی ہے. میں نے خان صاحب کے پاس گیا کہ سر میں نے نہیں چلنا اس کے ساتھ نا, اور پھر جب ان کو صدر بنا دیا, میرے سے صرف غلطی یہ ہو گئی کہ 9 مئی تک میں نے ویٹ کیا. جس دن پرویز الہی صاحب کو انہوں نے صدر بنایا تھا, میں نے استعفیٰ لکھ کے بھیج دیا تھا جمال انصاری صاحب کو, جو پارٹی کے ہمارے چیف الیکشن کمشنر تھے, اور خان صاحب کو بھی ایک کاپی بھیج دی. جمال انصاری صاحب کو مجھے میسج آیا کہ خان کو جو کاپی بھیجی وہ ڈیلیٹ کرو, یا اس میں سے یہ آخری جملہ ڈیلیٹ کر دو, اعتراضات اپنے رکھو. تو میں نے کر دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے سر, آپ کی وہ سینئر تھے, اب وہ بھی پارٹی چھوڑ چکے ہیں, تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو پھر عامر کیانی صاحب کو پتہ تھا کہ ہم لوگ آئندہ, میں نے ٹکٹ بھی اپلائی نہیں کیا, جو ابھی صبح کے ٹکٹس ہوئے. جب مجھے کئی لوگوں نے کہا جی آپ نے ٹکٹ اپلائی نہیں کیا تو آپ ساری رات جاگ کے زبان پاک کیا کرتے ہیں, تو میں نے کہا یار میں برے وقت میں نہیں چھوڑنا چاہتا. اصل صرف آتے بھی تھے خان صاحب سے, آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں. وقت تک میں چاہتا تھا کہ میں ایم پی اے کا ٹکٹ نہیں لیا, پھر ایم این اے کا بھی نہیں لوں گا, اور شرافت سے سائڈ پہ ہو جاؤں گا, کیونکہ جو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ایک آپ پارٹی میں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ چینج نہیں ہم لا سکتے اس سسٹم میں رہ کے, تو مناسب ہے سائڈ. یہ 9 مہینہ ہوتا تو شاید میں ابھی ٹکٹ ہوتے قومی اسمبلی کے, تو میں نے اپلائی نہیں کرنا تھا. میں نے اسد عمر صاحب کو بھی بتایا تھا اور عامر کیانی صاحب کو بھی بتایا تھا, جو میرے امیڈیٹ باس تھے. خان صاحب نے مجھے انسسٹ کیا کہ کیوں نہیں تم نے ٹکٹ لیا صوبائی کا, بلکہ ڈانٹا. تو میں نے کہا سر ان کو ظاہر ہے میں منہ پہ نہ نہیں کر سکتا تھا, میں نے کہا سر قومی کا کر دوں گا صوبائی کا بیسیکلی. تو میں نے کہا جب قومی کی آئے گی نوبت تو پھر کوئی اور بنا. ابھی آپ کیونکہ سیاست کرتے رہے ہیں, سارا معاملہ ہلکے والا بندے کو زیادہ علم ہوتا ہے, پیرا شوٹر نہیں ہوتا وہ. یہ سارا معاملے میں جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں, اور چھوڑ کے جانے کے بعد انہوں نے ایک ایسی دھواں دار پریس کانفرنس کر کے انکشافات کی بوچھاڑ کر دی. چوہان صاحب, فردوس ہاشمی گوان یا فواد یا اسد, یہ فواد چلو انہوں نے پریس کانفرنس تو نہیں کی, لیکن وہ جب آ گئے دوسری پارٹی میں سارا معاملہ, یہ مطلب کہ ویٹ کر رہے تھے کوئی ایسا کام ہو تو ہم جا کے کروٹ بدل لیں. کیا گیا انہوں نے, کچھ سمجھ؟ دیکھیں ہمارا نا پولیٹیکل سسٹم میں پرابلم تو ہے کہ آپ کو اگر پارٹی سے اختلاف ہو تو ایک ہی حال ہوتا ہے, پارٹی چھوڑیں, اور آپ نے سیاست کرنی ہے تو لوگ لوٹا تو خیر اس کو کہتے ہیں جو ڈیورنگ ٹرم چھوڑ دیتا ہے. پہلے چھوڑ دے تو الیکشن سے پہلے اگر چھوڑ دے تو وہ تو کوئی جب آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں اور آپ نے پارٹی چینج کر لی تو آپ لوٹے ہیں. اگر الیکشن آپ نے پوری ٹرم کمپلیٹ کی ہے پھر چھوڑی تو وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن کیونکہ پاکستان میں پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے, فرض کریں میرا اختلاف رائے ہے پارٹی میں, تو پارٹی میں الیکشن تو ہوا ہی نہیں. اگر پارٹی میں الیکشن ہوتا تو جو ایک الیکشن ہم لڑ رہے تھے تو ہم بڑی لمبے مارجن سے ہمارا گروپ جیت رہا تھا, تو ہم نے پارٹی ٹیک اوور کر لینی تھی, لیکن پھر وہ الیکشن کینسل کر دیا گیا جو بھی وجوہات بنی. تو ظاہر لیڈر تو ہمارے خان صاحب ہی تھے, لیکن ہم لوگ پارٹی کے اندر اپنے چاہتے تھے کہ, اور ہمارے نظریات ان سنک تھے خان صاحب کے نظریات سے, تو وہ گروپ جیتتا. اس میں شفقت محمود صاحب ہمارے پنجاب کے لڑے تھے تب, اور ہم بڑے پاپولر تھے. وہ نہیں ہو سکا الیکشن, پھر پارٹی ایک جیسے روایتی پارٹی ہوتی ہے, پھر الیکٹیبلز 18 میں لوگ آئے, جہاز بھر بھر کے آئے, اور لوگوں نے الیکشن لڑا, پی ٹی آئی ان کو نظر آ رہا تھا جیت رہی ہے. حالانکہ میں یہ پرسنلی سمجھتا ہوں, میں بڑا پریکٹیکل آدمی ہوں, کہ الیکشن آپ صرف پارٹی کے ووٹوں سے نہیں جیتتے. کچھ جو الیکٹیبلز ہیں ان کے ذاتی ووٹ ہوتے ہیں, جمع پارٹی کے ووٹ ہوتے ہیں. کام بھی تو ہوتے ہیں نا, ایسے ہلکے میں جو کام ہو گیا 100 سال کی سیاست ہے, ان کا ایک دھڑا ساتھ ہوتا ہے, جمع پارٹی کے ووٹ, تو یہ ہوتا ہے. اس طرح پی ٹی آئی جیتی. ایسے ابھی تو ترین گروپ نے بھی ایک پارٹی بنا لی ہے, پیپلز پارٹی اپنے لوگ کھینچ رہی ہے, نون لیگ میں بھی کچھ لوگ شامل ہو رہے ہیں, اور کچھ یہ کہا جا رہا ہے جی دباؤ بھی ہے. آپ کو ابھی تک کسی نے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ اس پارٹی میں آ جائیں, کیونکہ ایک بڑا نام ہے آپ کا, تو منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور سب کو آپ کی سیاست کا اور پتہ بھی ہے, تو کسی نے رابطہ کرنے کی کوشش کی, جہانگیر ترین نے کیا ہو یا کسی اور نے؟ دیکھیے میرا سب سے نا, چاہے میرے ان سے اختلافات ہوں گے, لیکن میرا ایک سٹائل تھا کہ میرا تعلق کسی سے خراب نہیں تھا, اچھی طرح ملتا تھا. ترین صاحب بھی اچھی طرح ملتے تھے جب پارٹی میں تھے, جب چلے گئے تو پھر میں ان کو نہیں ملا. چودھری سرور صاحب سے بھی میرے بڑے اچھے تعلق تھے, صرف چودھری پرویز الہی سے اچھے نہیں تھے, لیکن وہ آبویس ریزنز ہیں. ادروائز تو جنرلی میرے پی ٹی آئی میں جتنے بھی لوگ تھے, شاہ محمود قریشی صاحب سے تو بہت ہی اچھے تھے,
اسد عمر صاحب سے, سارے سے, خان صاحب سے. تو آبویسلی وہ میرے سے بات کرتے ہیں, کر سکتے ہیں, کرتے بھی ہیں. لیکن ہاشم ڈوگر صاحب میرے ایچیسن کے سینئر تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ آؤ یار وہ ہم گروپ بنا رہے ہیں. وہ گروپ میں آپ شامل ہوئے تھے؟ نہیں, میں گروپ میں شامل نہیں ہوا. میں نے ان کو صرف کہا تھا کہ سر میں نے پالیٹکس نہیں کرنی آئندہ, لیکن میں آپ کو ایسے لوگ آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہوں جو انٹرسٹڈ ہوں گے آپ کے ساتھ شامل ہونے میں. پھر جب ان کا گروپ آگے نہیں چلا تو نہیں چلا. اب وہ لوگ جو ہیں کئی میرے سے پوچھتے رہتے ہیں جی کیا کریں, تو ظاہر ہے میرا ایک سٹائل ہے کہ میں آنیسٹ اوپینین دیتا ہوں. تو ان کے حلقے کے حساب سے جی اسٹریٹ فارورڈ بھی ہے سر. ظاہر آبویسلی مجھے کوئی ڈھکی چھپی بات کرنے کی آتی, نہ ہی میں بھاگ سکتا ہوں. تو شکر ہے کہ میں اس میں انوالو نہیں تھا 9 مئی کے انسیڈنٹ میں, نہیں تو میں خود گرفتاری دے دیتا. میرا مزاج ہی ہے, میں بچپن سے اسکول میں جب پڑھتا تھا تو اگر کوئی غلطی ہوتی تھی تو میں نے کبھی ٹیچر سے بھاگا نہیں تھا, پھر جو سزا ہوتی تھی بھگتنے کو تیار ہوتا تھا. تو 9 مئی میں لکیلی میری اس دن, حالانکہ میں لیٹ نائٹ تک بیٹھا ہوا تھا, تو میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی, اسلام آباد میں نہیں جا سکا کیونکہ اس سے پہلے جو لاسٹ تاریخ تھی خان صاحب کی 6 کو میں ساتھ گیا تھا. تو مجھے کمر کا پرابلم ہے, بڑا سیریس ہو گیا. کمر کا ایکچولی نہیں ہے, وہ نروز کا پرابلم ہے. تو اوپر سے لے کے نیچے تک میری لیفٹ سائڈ جو ہے وہ فریز ہو رہی تھی. تو اس وجہ سے میں ویسے بھی کوئی ریسٹ تو لینا چاہ رہا تھا, اور اگر میں ریسٹ ہوتا تو میری بڑی پرابلم ہونی تھی کہ میں بیٹھ نہیں سک رہا تھا پاؤں پہ. ابھی میں کچھ تھیراپی کرا کے بہتر ہوا ہوں. تو ظاہر ہے جیل میں ٹھیک ہے بندہ رہ لیتا ہے, لیکن اگر اتنا سیریس بیمار ہو تو پھر حالات آپ نے بھی دیکھے ہیں جیل کے اندر. تو وہ ایک سیریس تھے. اور پھر لیکن خیر اینی ویز, کیونکہ لکیلی میں کسی میں انوالو ہی نہیں تھا تو میرے پہ کیس بھی کوئی نہیں بنا. اور کوئی دباؤ وغیرہ, کوئی ایسا پریشر ابھی تک نہیں ہے دیکھیں میرے پارٹی میں جوائن ہو جائے؟ دیکھیں میرے پہ کوئی پریشر نہیں تھا نہ پارٹی چھوڑنے کا, ٹھیک ہے جی, نہ یہ صرف اتنا ضرور تھا کہ اگر میں یہاں پہ رہتا, پی ٹی آئی کے اندر رہتا اور اسی پوسٹ پہ رہتا, تو پوسٹ چھوڑنے کا پریشر ضرور تھا. کیونکہ آپ پارٹی کی تنظیم میں جب ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ یا رسپانسبلٹی قبول کریں یا پھر نام لیں کہ کون وہ لوگ تھے جو گئے. اب ساروں کو نام پتہ ہے کہ کون آگے آگے تھا, میں مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ میرے منہ سے وہ نام نکلے. ٹھیک ہے جی. صاحب آپ ویسے یہ تو مانتے ہیں نا, چلیں برائی نہیں, لیکن ذمہ داری ایز اے شہری بھی کہ جن لوگوں نے, جو لوگ موب کو کنٹرول نہیں کر سکے, ان کی تو غلطی بنتی ہے نا کہ ڈیفینیٹلی جی. آپ کے لیڈر کا کام یہ ہے کہ دیکھیں, میں نے پہلے بھی ایک ٹی وی پروگرام میں کہا, پھر وہ لوگوں نے منع کیا کہ یہ بات کیوں نہ, میں نے کہا ضرور کروں گا کہ چکوال شہر ہے نا, وہاں کا لوگ میری بات مانتے ہیں. ٹھیک ہے, جو وہاں پہ جو لیڈرز تھے لوکل, ان کو میں نے فون کیا کہ یار خیال رکھنا کوئی کسی طرف نہ جائے ہمارے وہاں. حالانکہ چکوال کے, ہاں انہوں نے کہا جی بالکل بے فکر ہو جائیں, چکوال کے لوگ ایسے کبھی نہیں کریں گے. تو وہاں پہ نہیں گئے. لیکن میں نارتھ پنجاب کا جنرل سیکرٹری تھا, میں سمجھتا ہوں میری ذمہ داری تھی, میں میاں والی کو بھی فون کرتا, میں پنڈی کو بھی کرتا. تو ایک طرح سے رسپانسبلٹی تو میری بھی تھی, اور اصولاً مجھے استعفیٰ دینا ہی چاہیے تھا. اور میرا خیال ہے یہ اصولوں کی بات ہے. جب میں روک نہیں سکا تو ذمہ داری ہے میری, مجھے استعفیٰ دینا چاہیے اپنی پوزیشن سے. پتہ نہیں لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے. دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی بڑکا کے لے گئے, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں شاید کسی کی شرارت بھی ہوگی, لیکن آپ کا رول تھا کہ ان شرارتیوں کو کنٹرول کرتے اور جوتیاں مارتے وہاں پہ, اور اپنا جو لیڈر کا کام ہے وہ وہاں سر انجام دیتے. بڑھ کے چلے صاحب, اب یہ بتائیں کہ موجودہ سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے, لوگ روزانہ 3-4 چھوڑتے ہیں. اب آنے والا جو اکتوبر میں الیکشن جو کہہ رہے ہیں کہ ہوں گے, لیکن ابھی ماحول ویسا بنا نہیں ہے. الیکشن ہوتے ہیں, کیا دیکھ کیا رہے ہیں موجودہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی اس میں کچھ لوگ پارٹیز کے کچھ لوگ شامل ہوں گے, کیا آگے سیٹ اپ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پالیٹکس پنجاب کی تو ہوتی ہے 2 دھڑوں میں. ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ووٹ بہت بڑا موجود ہے, اور جو لیکن آپ کا جو دھڑا ہے اس کو آپ ابھی بھی رائٹ آف نہیں کر سکتے اپنے سر پہ. شہروں میں تو شاید پی ٹی آئی جیت سکتی ہے, گاؤں کی پالیٹکس میں اس طرح نہیں کبھی جیت سکتی جب تک وہ دھڑا ایڈ نہ ہو. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں نا, 2018 میں میرے حلقے میں 2 الیکشن ہوئے. ایک ضمنی الیکشن ہوا, میں نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کیا, میں پورا پی ٹی آئی کے ساتھ, صرف میں ایون پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ تھے وہ بھی مخالفت کر رہے تھے کہ یہ ہاریں کسی طریقے سے. وہ 18 کے ضمنی الیکشن کی بات. تو ہم نے 46,000 ووٹ لیے اور نون لیگ کے کینڈیڈیٹ نے 70 سم تھنگ لیے, کہ 69 یا 7, کافی 20-29 ہزار ووٹوں کا فرق تھا. اس کے بعد صرف 6 مہینے بعد ہمارے ساتھ وہ ایک سردار گروپ شامل ہوا, میرے عزیز ہیں سردار غلام عباس, وہ آئے, وہ اپنا دھڑا لے کے آئے. ہم نے ایم این اے کا ٹکٹ پہلے ان کو دیا, پھر انفارچونیٹلی ان سے لے لیا گیا. لیکن ہم پھر, میں جب صوبائی پہ کھڑا ہوا, اور میں تب بھی نہیں کھڑا ہونا چاہتا تھا, میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جی مجھے رہنے دیں, تو لیکن پارٹی نے انسسٹ کر کے مجھے کھڑا کیا, اور سردار صاحب نے بھی مہربانی کی, تو ہم لوگ پھر 12,000 سے میں جیت گیا. تو اگر سردار صاحب,
ہاں دھڑے کا فرق پڑتا ہے ڈیفینیٹلی. ابھی بھی وہاں پہ چکوال میں ایک تو ظاہر ہے میں نے تو پالیٹکس چھوڑ دیا, جو سردار گروپ ہے اور سردار عباس خان تو پہلے ہی ناراض ہو کے چلے گئے تھے نون میں, ان کے دوسرے کزن ہے سردار آفتاب اکبر, ان کے ساتھ دھڑا موجود ہے. اس دھڑے کے ووٹ کم از کم بھی صوبائی کے حلقے میں بھی 30-40 ہزار ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ 30-40 ہزار جمع پی ٹی آئی کے ہوں تو پی ٹی آئی جیتتی ہے نا, تو علیحدہ علیحدہ لڑیں گے تو نون جیت جائے گی. لاسٹ میں بس یہ بتا دیں, آپ کو کوئی علم تو ہوگا یا کیونکہ آپ پارٹی میں رہے ہیں, کچھ اور لوگ کچھ اور بڑے نام, کیونکہ ترین گروپ تو یہ کہتا ہے کہ آ رہے ہیں پارٹی چھوڑنے لگے ہیں, آپ کو لگتا ہے مزید بڑے نام بھی چھوڑ جائیں گے یا پھر ادھر اب سٹاپ لگ جائے گا؟ دیکھیں کچھ لوگ کر رہے ہیں منافقت, اور منافقت یہ ہے کہ وہ بس اپنا امیج بچانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے ووٹ کو کیش کرانا چاہتے ہیں. میں تو آپ کو پتہ ہے سیدھی باتیں کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اگر میں بھی یہ کر سکتا تھا, میں نے تو کیونکہ الیکشن ہی نہیں لڑنا تھا, تو میں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھا, میں پارٹی میں ہوں, میں جنرل سیکرٹری شپ کی پوزیشن چھوڑ رہا ہوں, لیکن میں پارٹی کا ممبر ہوں. یار یہ واٹ از دس, ٹھیک ہے, یہ میرے سے نہیں ہوتی. مجھے یہ آفر تھی کہ صرف میں پوزیشن چھوڑ دوں, کیونکہ پوزیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے, پارٹی میں رہیں اور پارٹی میں رہوں ایز اے کارکن. میں نے کہا یار اگر میں پوزیشن نہیں لے سکتا تو پھر میں کارکن کیا کرنا ہے. میں نے اگر میں ذمہ داری مان رہا ہوں تو منافقت میرے سے نہیں ہوتی, معذرت. ہاں یہ کیا بات ہے, یا تو میں پارٹی کا لیڈر ہوں یا میں نہیں ہوں, میری ذمہ داری ہے, میں نے چھوڑ دی. میں سمجھتا ہوں کہ میری رسپانسبلٹی تھی کہ میں لوگوں کو روکتا, میں نہیں روک سکا, ٹھیک ہے. اور ایک اور بات ہے, آبویسلی ہر بندے کو جیل کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا, اور میرا کوئی ایسا کوئی بڑا کاروبار ایسا نہیں جس کو کوئی پرابلم ہو یا کوئی, تو وہ دیٹ از ناٹ این ایشو, لوگ برداشت بھی کر لیتے ہیں. لیکن آپ ان پرنسپل تو کھڑے ہو نا. میں سمجھتا ہوں کہ قومی اداروں کے خلاف میں نے جب یہ میں ان پرنسپل بات کر رہا ہوں, میری پریس کانفرنس موجود ہے, میاں نواز شریف صاحب نے جب آرمی چیف کا اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا تھا تو میں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ یار آپ قومی اداروں کے ہیڈز کے خلاف بات نہیں کرتے. اب وہی بات اگر میری پارٹی کے لیڈرز اور لوگ کر رہے ہوں تو میرے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں نا. میں 1 سال سے ڈبل سٹینڈرڈز دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے. اصولاً مجھے پہلے چھوڑ دینا چاہیے تھا. اب جو میرا خیال ہے یہ تھوڑی بہت بےزتی ہوئی ہے نا پارٹی چھوڑ کے, ظاہر ہے بزدلی کا تانا ایک راجپوت کے لیے بہت بڑا ہوتا ہے, تو پارٹی چھوڑ کے میرا خیال ہے میں یہ بھی ڈیزرو کرتا ہوں, کیونکہ مجھے ٹائم سے چھوڑنی چاہیے تھی پارٹی. جب یہ میں ڈس ایگری کر رہا تھا کہ یار آپ نے نام نہیں لینے ڈی جی آئی کا یا ڈی جی اس کا, تو تبھی چھوڑ دینی چاہیے تھی. اس وقت میں کیوں اڑا رہا. بڑی بات ہے کہ چلیں آپ ابھی مان رہے ہیں, کچھ لوگ تو ابھی بھی نہیں مانتے. تو فیملی کی طرف سے یا دوستوں کی طرف سے کوئی پیسہ آیا کہ آپ نے پی ٹی آئی چھوڑ دی, کیا وہ ساتھ ہیں آپ کے ابھی؟ جی میری جو امیڈیٹ فیملی ہے نا, جس دن چودھری پرویز الہی صاحب صدر بنے تھے, سب سے بندہ ہوتا بچے. میرے بچوں نے کہا بابا آپ چھوڑیں پارٹی, آپ جس نظریے کے تحت پارٹی میں آئے تھے, یہ تو ان کا نظریہ فرق ہے. ظاہر ہے ہمارے بزرگ ہیں, میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, پر ان کی پالیٹکس اور تھی. انہوں نے کہا آپ چھوڑ دیں. یہ اس واقعے سے مہینہ 2-3 کی پہلے کی بات, تو میری غلطی ہے جو 3 مہینے میں نے لنگر آن کیا. میرا تھا کہ یار نہیں, ابھی جب ٹکٹس کا ٹائم آئے گا تو میں ٹکٹ نہیں لوں گا, یہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. ادروائز ظاہر ہے میں اگر ان کے ساتھ شامل ہوتا, پرویز مشرف صاحب میرے تایا کے بیچ میٹ تھے اور میرے ماموں کے بڑے قریبی دوست تھے, اس وقت کاف لیگ میں شامل ہو جاتا اگر میں نے اس طرح کی پالیٹکس کرنی ہوتی. بہت شکریہ رائے صاحب آپ کا. آپ گفتگو سن رہے تھے جی راجہ یاسر ہمایوں صاحب کی, اور تمام جو صورتحال تھی موجودہ بھی اور پہلے بھی جو ماضی میں سارا کچھ ہوتا رہا, اس حوالے سے بڑی اہم باتیں جو ہیں رائے صاحب نے کی ہیں. جی